اللہ کے رسول نے فرمایا خود اپنی بیٹی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو حضرت فاطمہ کو اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹی یہ مت سوچنا کہ تمہارا بابا سید الانبیاء امام الانبیاء، یہ سوچ کر تم عمل صالح کو چھوڑ دو۔ کہا کہ یہ نہ سوچنا قیامت کے دن تمہارا بابا تمہاری شفاعت کرے گا، تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ نہیں، کہا کہ بیٹی تمہارے اعمال کے حساب سے تم سے حساب لیا جائے گا، اگر تمہارے اعمال بد ہیں تو تم کو سزا دی جائے گی، اگرچہ تم محمد مصطفیٰ کی بیٹی کیوں نہ ہو۔ یہ تو امت کے لیے تعلیم ہے کہ یہ نہ سوچنا قیامت کے دن ہر گناہوں کو اللہ کے رسول بخشوائیں گے۔ تم زندگی بھر جو ہے عیش و عشرت اٹھا کے رائے، کوٹھیاں محل بنانے میں زندگی گزاری، ایک وقت تمہیں اتنی مہلت نہ ملی، ایک وقت تم نے کبھی ایک لمحے کے لیے نہ سوچا کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہمارا مالک حقیقی کون ہے۔ فرمایا کہ پھر تم یہ امیدوں پہ رہو کہ اللہ کے رسول ہمیں معاف کرائیں گے۔ تو کہا کہ یہ تمہاری امیدیں، تمہارا توکل، تمہارا بھروسہ یہ صرف دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک آیت کریمہ ہم نے قرآن مجید کے اندر سنی اور اللہ فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ۔ وہ تو اتنا معاف کرنے والا ہے، اتنا معاف کرنے والا ہے، اگر انسان زمین و آسمان کے درمیان کی جو جگہ ہے، یہ دنیا مثال ہے، اگر اس کو گناہوں سے بھر دے اور وہ بندہ ایک مرتبہ اپنے رب کی چوکھٹ پہ آ کے کہے سر جھکا کر کہ میں آج کے بعد ان گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا، عزم مصمم میرا ارادہ ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، تو اللہ اس بات پہ قادر ہے اس کو گناہوں کو معاف فرما۔ لیکن آپ یاد رکھیں زمین آسمان کے درمیان کے جو گناہوں کی بات ہو رہی ہے، یہ گناہ حقوق العباد کے نہیں ہیں، یہ حقوق اللہ کے گناہ ہیں۔ لوگوں نے نئے نئے فلسفے تراش رہے ہیں ایک دوسرے کے درمیان بیٹھ کر کہ ہمارا اللہ سب معاف کرنے والا ہے، ساری زندگی کسی کا مال کھسوٹتے رہے کہ اللہ اس کو بھی معاف فرما دے گا، بلکہ فیصلہ ہوگا قیامت کے دن اس بات کا۔ حضرت وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑوسی تھا ایک، آپ کبھی اچانک سے ایک دن رات میں اٹھے اور اٹھنے کے بعد اپنے پڑوسی کے دروازے پر ہمیشہ وہ دیکھتے کہ ایک لاٹھی رکھی رہتی، لیکن آج کہا کہ میں اس لاٹھی کو اٹھاتا ہوں لیکن واپس یہی لا کر رکھ دوں گا۔ بغیر اجازت اٹھائی، لیکن لاٹھی کو اٹھانے کے بعد جب چل پڑے، لیکن اس کے بعد راستے میں کوئی خطرہ نہیں ہوا، پھر لاٹھی کو وہاں لا کر رکھ دی، لیکن اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، لیکن انتقال کے بعد وہ کسی کو خواب میں نظر آئے، کہا کہ وہاب کیسی گزری، قبر کے حالات کیسے ہو رہے، کہا کہ اللہ نے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، لیکن ایک گناہ کی مجھے سزا مل گئی۔ کہا کہ میرا ایک پڑوسی تھا، اس کے دروازے پر ایک لاٹھی رکھی رہتی، میں نے اجازت کے بغیر اس لاٹھی کو استعمال کیا تو اللہ کا حکم یہ آیا، کہا کہ تمہارے ہم سارے گناہ معاف فرمائیں گے لیکن ایک گناہ تمہیں نہیں معاف نہیں کیا جائے گا، وہ یہ ہے کہ تم نے ہماری ایک بندے کی لاٹھی کو استعمال تو کیا لیکن بغیر اجازت کیا، اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ کہا کہ اللہ نے مجھے اس کی سزا دی اور ایک ایسا کوڑا پڑا، اس کوڑے کی تکلیف آج بھی میری پیٹھ پر نظر آتی ہے۔